آمد کے تیسرے ہفتے کا جمعہ۔ فرشتہ سمسون کی اولاد کی خبر دیتا ہے۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت قضات اس کا 13 باب 2 سے 7 اور 23 سے 25 آیت۔ اور دان کے قبیلے میں سروا کا ایک آدمی تھا جس کا نام مانوح تھا، اور اس کی بیوی بانجھ تھی، چنانچہ اس سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اور خدا ان کا فرشتہ اس عورت کو دکھائی دیا اور اس نے اسے کہا، تو بانجھ ہے اور تیرا کوئی بچہ نہیں، لیکن تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ پس اب خبردار رہ اور نہ میں یا کوئی نشہ آور چیز پی اور نہ ہی کوئی ناپاک چیز کھا، کیونکہ تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا، اور اس کے سر پر اس طرح نہ پھرے گا، کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ تب اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کلام کر کے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اور اس کی شکل خداوند کے فرشتے کی طرح نہایت ہیبت ناک تھی، اور نہ میں نے اس سے پوچھا اور نہ اس ہی نے اپنا نام مجھے بتایا، اور اس نے مجھ سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا۔ چنانچہ اب تو نہ میں اور نہ کوئی نشہ آور چیز پی اور کوئی ناپاک چیز نہ کھا، کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کے پیٹ ہی سے اپنی وفات کے دن تک خدا کا نذیر ہوگا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، اگر خداوند چاہتا کہ ہمیں مار دے تو سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی ہمارے ہاتھوں سے کیوں قبول کرتا، اور نہ ہمیں یہ سب کچھ دیتا، اور نہ اس وقت ہم سے اس طرح کی باتیں کہتا۔ اور اس عورت سے بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام شمشون رکھا، اور وہ لڑکا بڑا ہوا، اور خداوند نے اسے برکت دی، اور روئے خداوند نے دان کے خیمہ گاہ میں سروا اور اشتاول کے درمیان اسے متحرک کرنا شروع کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور فصیل دار قلعہ ہو، تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور تند خو کی گرفت سے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری امید ہے۔ اے میرے خدا، اے میرے خداوند، لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے، رحم ہی سے تجھ پر میرا اعتماد رہا ہے۔ میری ماں کے بطن ہی سے تو میرا محافظ رہا ہے، میں ہمیشہ تجھ ہی پر بھروسہ رکھتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ میں خدا کی قدرت کا ذکر کروں گا، اے خداوند، میں فقط تیری ہی صداقت کا اظہار کروں گا۔ اے خدا، تو مجھے لڑکپن ہی سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات کا بیان کرتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ نعرہ حمد۔ اے یسی کی جڑ، امت کا نشان دے، ہمیں بچانے کو آ اور زیادہ دیر نہ کر۔ جبرائیل فرشتہ یوحنا اصطباغی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے۔ آج ہمارے لیے انجیل بمطابق مقدس لوکا شائع یہودیہ ہیرودیس کے ایام میں
ابیا کے فریق میں سے زکریا نامی ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی بیٹیوں میں سے تھی، اور اس کا نام الزبات تھا، اور وہ دونوں خدا کے نزدیک راست باز تھے، اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے کوئی بچہ نہ تھا کیونکہ الزبات بانجھ تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ خدا کے حضور میں اپنے فریق کی باری پر فرائض کہانت ادا کرتا تھا تو کہانت کے دستور پر اس کا کرہ نکلا کہ خداوند کی ہیکل میں جا کر لبان جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت لبان جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ تب اسے خدا کا ایک فرشتہ لبان کی قربان گاہ کے دہنی طرف کھڑا ہوا دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا کہ اے زکریا نہ ڈر، کیونکہ تیری دعا سنی گئی ہے، اور تیری بیوی الزبات کے تیرے لیے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بتیرے اس کی پیدائش کے سبب سے شادمان ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بڑا ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور نشہ پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بنی اسرائیل میں سے اکثروں کو خداوند ان کے خدا کی طرف رجوع کرائے گا، اور وہ اس کے آگے آگے الیاس کی سی روح اور قوت میں چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف، سرکشوں کو راست بازوں کی دنائی کی طرف مائل، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ اور زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اسے کیوں کر جانوں؟ میں تو بوڑھا ہوں، اور میری بیوی کی بھی بڑی عمر ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تجھ سے کلام کروں اور ان باتوں کی خوشخبری تجھے دوں۔ اور دیکھ، جس وقت تک یہ باتیں واقعہ نہ ہوں تو گونگا ہوگا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے تھے اور ہیکل میں اس کے دیر کرنے سے تعجب کرتے تھے۔ جب وہ باہر آیا تو وہ ان سے بول نہ سکا، اور وہ سمجھ گئے کہ اس نے ہیکل میں کوئی رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے تو کرتا تھا پر گونگا ہی رہا۔ اور جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اور ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الزبات حاملہ ہوئی، اور وہ 5 مہینے تک یوں کہہ کر چھپتی رہی کہ یوں خداوند نے میرے لیے کیا ہے، جب ان دنوں میں آدمیوں کے سامنے میری رسوائی دور کرنے کے لیے نظر کی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ خدا وعدہ پورا کرتا ہے، نجات کی خبر پہلے سے دی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آمد کا یہ مقدس وقت ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ خدا کبھی اچانک کام نہیں کرتا۔ خدا نجات کے ہر کام کو وعدے، وقت اور منصوبے کے تحت پورا کرتا ہے۔ آج کی تمام تلاوتیں ہمیں ایک ہی سچائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ خدا پیدائش سے پہلے خبر دیتا ہے کیونکہ وہ نجات کا خدا ہے۔ نعرہ حمد میں ہم پکار کر کہتے ہیں، اے یسی کی جڑ، امت کو نشان دے، ہمیں بچانے کو آ اور زیادہ دیر نہ کر۔ یہ پکار پوری انسانیت کی پکار ہے۔ قضات، وعدہ شدہ نجات دہندہ۔ قضات کی کتاب میں ہم ایک بانجھ عورت کی کہانی سنتے ہیں۔
وہ عورت جس سے کوئی امید نہیں تھی، وہ عورت جس کا مستقبل بند نظر آتا تھا، خدا اسی کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے تو حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا جنے گی۔ قضات 13 باب 3 آیت۔ یہ پہلا موقع نہیں جب خدا بانجھپن میں زندگی دیتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سارہ تکوین 18 باب 10 آیت، حنا پہلا سموئیل پہلا باب 20 آیت، اور اب سمسون کی ماں۔ یہ سب ہمیں ایک سچ سکھاتے ہیں، جہاں انسان کی امید ختم ہوتی ہے وہاں خدا کا کام شروع ہوتا ہے۔ سمسون نجات دہندہ نہیں تھا، لیکن وہ نجات کی علامت تھا۔ سمسون اور حقیقی نجات۔ سمسون ایک نذیر تھا، مخصوص مقصد کے لیے چنا گیا تھا، لیکن وہ کمزور انسان بھی تھا۔ یہ ہمیں یسوع کی طرف لے جاتا ہے، جو صرف نذیر نہیں بلکہ خود نجات دہندہ ہے۔ سمسون دشمنوں کو جسمانی طاقت سے شکست دیتا ہے، یسوع گناہ، موت اور شیطان کو شکست دیتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنا بیٹا بھیجا۔ غلاطیوں 4 باب 4 آیت۔ زبور، انتظار میں حمد۔ زبور نویس دعا کرتا ہے، اے خدا میری مدد کو جلد آ۔ یہ آمد کی دعا ہے۔ جماعتی جواب ہمیں یاد دلاتا ہے، میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور ہے۔ یہ ایمان کی حمد ہے، نتیجہ دیکھنے سے پہلے کی حمد۔ یسوع ہمیں سکھاتا ہے، مانگو تو پاؤ گے، ڈھونڈو تو تمہیں دیا جائے گا۔ متی 7 باب 7 آیت۔ نعرہ حمد، یسی کی جڑ۔ نعرہ حمد ہمیں براہ راست مسیح کی طرف لے جاتا ہے۔ اے یسی کی جڑ، ہمیں بچانے کو آ۔ اشعیاء کہتا ہے یسی کی جڑ سے ایک کونپل نکلے گی۔ اشعیاء 11 باب 1 آیت۔ مکاشفہ میں یسوع خود فرماتا ہے، میں داؤد کی جڑ اور نسل ہوں۔ مکاشفہ 22 باب 16 آیت۔ انجیل یوحنا اصطباغی کی پیدائش کی خبر۔ یہاں ہم ایک اور بان جوڑے کو دیکھتے ہیں، زکریہ اور الزبات۔ فرشتہ جبرائیل کہتا ہے، تیری دعا سنی گئی۔ لوکا 1 باب 13 آیت۔ یہ الفاظ نہایت طاقتور ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں دعائیں ضائع نہیں ہوتی۔ خدا خاموش ہو سکتا ہے مگر غیر حاضر نہیں۔ یوحنا اصطباغی مسیح کا پیش رو ہے، توبہ کا پیغام لاتا ہے، راستہ تیار کرتا ہے۔ یسوع خود فرماتا ہے، عورتوں سے پیدا ہونے والوں میں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں۔ متی 11 باب 11 آیت۔ آج کا پیغام۔ آج خدا کا کلام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ خدا جب کام شروع کرتا ہے تو وہ خاموش مگر گہری وفاداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ اکثر ان گھروں میں نجات کے منصوبے کو جنم دیتا ہے جہاں امید تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور ان دلوں میں مستقبل بو دیتا ہے جو برسوں سے دعا کرتے کرتے تھک چکے ہوتے ہیں۔ قضات کی کتاب میں ہم سمسون کی پیدائش کی خبر سنتے ہیں، ایک بانجھ عورت، ایک بے بس خاندان اور ایک قوم جو دشمنوں کے ہاتھوں دب چکی ہے۔ ایسے وقت میں خدا کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بچہ خدا کے لیے مخصوص ہوگا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بانجھپن خدا کے لیے رکاوٹ نہیں، کمزوری خدا کے منصوبے کو نہیں روک سکتی، اور تاخیر خدا کی بے وفائی نہیں ہوتی۔
یہی پیغام ہمیں نئے عہد نامے میں زکریا اور الزبات کی کہانی میں ملتا ہے۔ وہ دونوں راست باز تھے، خدا کے حضور وفادار تھے، مگر ان کی دعا برسوں تک سنی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، اور پھر خدا کے مقررہ وقت پر جبرائیل فرشتہ ظاہر ہوتا ہے اور یوحنا اصطباغی کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی گھڑی ہماری گھڑی سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ کبھی جلدی نہیں کرتا مگر کبھی دیر بھی نہیں کرتا۔ زکریا ہیکل میں دعا کر رہا ہے، اور شاید اس نے خود بھی یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ اس کی پرانی دعا کبھی پوری ہوگی، مگر خدا نہ صرف دعا کو یاد رکھتا ہے بلکہ اس دعا کو اپنے نجاتی منصوبے میں شامل بھی کرتا ہے۔ یہ پیغام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب خدا خاموش نظر آتا ہے تب بھی وہ غیر حاضر نہیں ہوتا۔ مزمور نویس کی فریاد، اے خدا میری مدد کو جلدی آ، ہم سب کے دل کی آواز ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو صدیوں سے انسان خدا کے حضور دہراتا آیا ہے، اور خدا ہر دور میں اسے سن کر جواب دیتا رہا ہے، اپنے وقت پر، اپنے طریقے سے۔ یوحنا اصطباغی کی پیدائش ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ خدا ہمیں صرف ذاتی خوشی کے لیے برکت نہیں دیتا، بلکہ اس برکت کو دنیا کی نجات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یوحنا کا مقصد خود بڑا بننا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد یوں بیان کیا، وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ یہی آمد کے موسم کا پیغام ہے۔ یہ موسم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خود مرکز نہ بنیں، بلکہ مسیح کے آنے کے لیے راستہ ہموار کریں۔ آج خدا ہم سے پوچھتا ہے، کیا ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں جب جواب دیر سے ملتا ہے؟ کیا ہم دعا جاری رکھتے ہیں جب امید مدھم ہو جاتی ہے؟ کیا ہم مانتے ہیں کہ خدا ہمارے دکھ، انتظار اور خاموشی کو بھی اپنے منصوبے میں استعمال کر سکتا ہے؟ آج کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے کہ خدا ہماری کہانی کو جانتا ہے، ہماری دعاؤں کو نہیں بھولتا، اور ہمارے انتظار کو رائے گاں نہیں جانے دیتا۔ جو خدا سمسون کی پیدائش کے ذریعے ایک قوم کو نجات کی طرف لے گیا، اور جو خدا یوحنا اصطباغی کے ذریعے مسیح کی آمد کی راہ تیار کرتا ہے، وہی خدا آج بھی ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ آمد ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جو نجات دہندہ آ رہا ہے وہ دیر نہیں کرتا، بلکہ عین وقت پر آتا ہے، نجات، روشنی اور امید لے کر۔ عملی دعوت۔ آج اپنے دل سے پوچھیں، میں کس وعدے کا انتظار کر رہا ہوں؟ میں کس دعا سے تھک گیا ہوں؟ یسوع کہتا ہے، خوف نہ کر، صرف ایمان رکھ۔ مرکز 5:36۔ آمد ہمیں سکھاتا ہے کہ انتظار ایمان کا عمل ہے، کمزوری نہیں۔ اے وعدے پورے کرنے والے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو کبھی بھولتا نہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہمیں صبر دے، ہمیں ایمان میں مضبوط کر، اور ہمیں تیرے آنے کے لیے تیار رکھ۔ اے روح القدس، ہمارے دلوں کو زندہ کر، ہمیں توبہ اور امید کی راہ پر چلا۔ یہ دعا ہم مسیح یسوع کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔